میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ الکہف کے 9ویں رکوع کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا 21واں اور آخری رکوع ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کی چند آیات کے ساتھ ہی یہ 15واں پارہ ہمارا اختتام پذیر ہوگا، اور اگلے رکوع کی تفسیر میں ہی ہم انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو آج کا یہ رکوع ہے 21واں رکوع، یہ بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے نصف پارے یعنی 15ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 9واں رکوع ہے سورہ الکہف کا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الکہف آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پہلے واقعات کا اختتام کرنے کے بعد اب اگلا جو واقعہ ہے اس کی ابتدا ہوا چاہتی ہے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، ایسے حالات و واقعات بنے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی تمنا کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے اور رخت سفر باندھا، اور اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کر چلے، جو کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں آپ کے خلیفہ جو تھے وہ ٹھہرے۔ یہاں سے اس واقعے کی ابتدا ہونے جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، مدتوں چلتا رہوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے او امدیہ حقوبہ۔ حقوبہ اصل میں لفظ جو ہے وہ عربی میں 80 کے لیے بھی بولا جاتا ہے، 80 سال مجھے چلنا پڑے یا طویل مجھے سفر طے کرنا پڑے، میں علم کے حصول کے لیے چلوں گا۔ اب واقعہ کیا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے محرکات کیا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی، میں اس حوالے سے بھی مختصر سا اس کا شان نزول عرض کرتا چلوں، اس کا واقعہ بیان کرتا چلوں۔ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو معروف اور مشہور بنی اسرائیل کے نبی اور رسول ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور موسیٰ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے۔ لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، صحیح ابن حبان کے بعد امام نسائی نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے سوال کیا کہ کیا آپ سے زیادہ علم اور معرفت والا بھی کوئی شخص ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یعنی میں یہ بات نہیں جانتا، یا اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی شخص نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کا سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی بنا دیا کہ آپ جس مقام پر مچھلی کو گم پائیں گے
تو اس مقام پر آپ ہمارے اس عبد خاص کو پائیں گے جن کا نام خضر ہے۔ یہ میں نے خلاصتاً مفہوماً عرض کیا صحیح بخاری کی روایت۔ تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور اس کے علاوہ وہ کوئی اور فرد موسیٰ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رخت سفر باندھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور کیا فرمایا کہ میں طویل سفر کروں گا۔ اب یہاں سے ہمیں کچھ اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ استاد کے پاس خود جانا چاہیے، ان کو گھر بلانا سنت نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، آپ سفر کر سفر کی صعوبتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرے پاس علم کافی ہے اور میرا علم اب مکمل ہو گیا۔ علم تو جو ہے یہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور علم کی زیادتی چاہنا یہ اچھی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن آپ نے علم کے حصول کے لیے سفر کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سفر کی صعوبتیں اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو بتا سکتے تھے کہ فلاں مقام پر آپ فوراً چلے جائیں تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن بے عین ہی اس جگہ کا تعین نہیں کیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حصول کے لیے مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی۔ اس سے پتہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانا، مشقتیں اٹھانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اگلی آیت ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ اب یہ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر دو سمندر مل رہے تھے۔ یہاں پر دو سمندروں کے ملنے کے جو مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سستانے کے لیے کچھ لیٹ گئے۔ آپ نے چاہا کہ میں کچھ آرام کر لوں، اور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام تو آپ اس مقام پر وضو کرنے لگے، تو اسی اثناء میں وہ مچھلی جو بھونی ہوئی مچھلی تھی آپ اپنے توشے کے طور پر کھانے کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اس مچھلی میں ایک حرکت پیدا ہوئی، وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور وہاں پر ایک راستہ بناتے ہوئے غائب ہو گئی۔ لیکن حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا یاد نہ رہا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہم نے آنا تھا، اسی مقام پر حضرت خضر علیہ السلام کہیں پاس موجود ہیں، لیکن حضرت یوشع بن نون بھول گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے آگے کا سفر جو ہے وہ پھر سے شروع کیا۔ اب جب یہ سفر آگے کا سفر کر رہے ہیں تو اب آگے کی صورتحال کیا ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تو آپ نے بھوک محسوس کی، اور جب آپ نے حضرت یوشع بن نون سے کھانے کے لیے فرمایا کہ آپ وہ مچھلی لائیے تاکہ ہم اس سے کچھ تناول کر سکیں، کچھ کھا سکیں، تو یوشع بن نون کو وہ ساری صورتحال یاد آ گئی کہ کیا ہوا تھا کہ جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات متوقع تھی حضرت خضر علیہ السلام سے، اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ جب میں وضو کر رہا تھا تو مچھلی خود بخود اس زنبیل سے باہر نکلی یا اس تھیلے سے باہر نکلی، اور اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور وہ پانی میں کود گئی اور پانی کے اندر داخل ہو گئی۔ اب حضرت یوشع بن نون کو یہ بات یاد کر کافی پشیمانی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ یہ اب معاملہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات جس جگہ پر ہونی تھی وہ اسی جگہ پر متوقع تھی، ہم تو بہت زیادہ آگے نکل آئے ہیں۔ تو اب آگے سے آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ خادم نے عرض کی سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک مچھلی کے متعلق میں بھول گیا آپ کو بتانا، مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنا ہی بھلا دیا،
اور ہوا یہ تھا کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹ آئے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت اور علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ جب خادم حضرت یوشع بن نون نے عرض کی حضور ہم اس مقام پر مچھلی کو چھوڑ آئے ہیں جس مقام پر آپ آرام فرما رہے تھے، میں وضو کر رہا تھا۔ اب جب ہم نے سفر شروع کیا تو شیطان نے میرے ذہن سے یہ ساری بات محو کر دی، میں بھول گیا آپ کو بتانا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم طویل سفر کر کر آگے آ چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی، یا اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ تو یہ دونوں جو افراد ہیں یہ واپس تشریف لائے اور ایک طویل سفر کر کے پھر واپس آئے۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے میں 2-3 معروضات پیش کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کیا نبی ہیں یا ولی ہیں؟ اس میں علماء کرام کا ایک شدید نوعیت کا اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ میں اس طرف گئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک نبی ہیں۔ آپ کے لیے صاحب نبوت ہونا جو ہے یہ علماء کرام نے تسلیم کیا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا نام اصل میں ہے کیا؟ تو آپ کا نام جو ہے وہ اصلی نام ہے ابو العباس بلیہ بن ملقان، بلیہ بن ملقان۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات امام ساوی نے لکھی ہے اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر ساوی مشہور ہے جو کہ جلالین پر حاشیہ ہے، کہ اگر کوئی شخص آپ کا نام یاد کر لے ولدیت اور کنیت کے ساتھ، یعنی ابو العباس بلیہ بن ملقان، تو اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا۔ یہ علامہ ساوی نے بڑا ہی اچھا ایک وہاں پر ایک یہ حوالہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کا صحیح نام کیا ہے، یعنی خضر نام کی ادائیگی کیسے ہے؟ اس کو 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو خضر بھی کہا جاتا ہے، اس کو خضر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو خاضر بھی کہا جاتا ہے، لیکن مشہور جو لوگوں میں ہے وہ خضر ہے۔ 3 طریقے سے علماء نے ان کا نام پڑھا ہے، 3 طریقے ہیں نام پڑھنے کے، یعنی خضر، خضر اور خاضر۔ تو ویسے جو مشہور ہے وہ تو خضر ہے۔ اور آپ کا نام خضر کیوں پڑا، کس وجہ سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے؟ تو کیونکہ آپ جس جگہ پر بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اگر اس جگہ پر گھاس کو خشک ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سرسبزی پیدا کر دیتا، وہ گھاس نئے سرے سے پیدا ہو جاتی، وہ جگہ سرسبز ہو جاتی۔ اور بلیہ بن ملقان کنیت ابو العباس، آپ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور غوث اعظم کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو غوث اعظم میں ایک خطاب کے دوران حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے خطاب فرمایا تھا؟ اے بنی اسرائیلی، میرے کلام کو سن، محمدی کے کلام کو سن۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ خضر کون ہے؟ جنہیں ہم نے علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں اس سے مراد علم غیب ہے۔ تو معلوم ہوا کسی کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا كَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمُ الْغَيْبِ، یہ وہ شخص تھے جو علم غیب جانتے تھے۔ حضرت خضر کا نام میں نے پہلے بتا دیا، ابو العباس بلیہ بن ملقان، اس نام کی برکتیں ہیں، جو یاد رکھے گا، جو اس نام کو ذہن نشین کر لے گا، دل میں راسخ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ تو حضرت خضر سے موسیٰ نے کہا کہ کیا اس شرط پر کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، یعنی جو آپ کے پاس نالج ہے وہ نالج، وہ علم مجھے حاصل ہو سکتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حامی تو بھری، لیکن ساتھ اس بات کی قید بھی لگائی کہ آپ میرے کسی بھی مسئلہ پر سوال جواب نہیں کریں گے۔ یہ کیوں؟ اس پر بھی میں آگے اگلی آیت کے تحت بات کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ حضرت موسیٰ کا مقام و مرتبہ بہت بلند، عرفہ و اعلیٰ ہے، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، لیکن ایک ایسے نبی سے علم کے حصول کے لیے سفر کیا جو یقیناً مقام و مرتبے میں آپ جیسے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو علم حاصل کرنے میں
کوئی شرم کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کون مجھ سے بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ مفسرین کرام بھی اپنے سے چھوٹوں سے تحصیل علم کرتے تھے، ان سے علم سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ذخیرہ ہے انہوں نے چھوٹوں سے بھی اخذ کیا۔ امام ابو حنیفہ نے بہت سے اپنے چھوٹے شاگردوں سے جو علم میں مقام میں مرتبے میں ان سے کم ہیں ان سے بھی علم کا حصول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے میں عاجزی اور انکساری چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اولو العزم رسولوں میں شامل ہوں، میرا مقام و مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کلیم بنایا، مجھے کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو معلوم ہو کہ علم اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے۔ علم کے لیے عاجزی انکساری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سے علم سیکھو اس کے لیے انکساری کرو، اس سے تواضع کے ساتھ بات کرو، اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرو، یعنی استاد سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ادباً اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھ دیا۔ تو وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں سوال کیا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بیٹھنے کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ جب تمہیں کسی سے علم حاصل کرنا پڑے تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ اگلے کا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر آپ اپنے شیخ کا اپنے استاد کا ادب نہیں کریں گے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت ہے قال انک لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ جواب دیا میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا ہے موسیٰ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، آپ کا میرے ساتھ ٹھہرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کوئی عمل کروں گا اور وہ آپ اس کو ناپسند فرمائیں گے، بظاہر وہ ناپسندیدہ ہوگا، حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور اللہ نے حقیقت حال کا علم مجھے بھی دیا ہے، لیکن جب تک آپ اس بات کی حقیقت کو نہیں جان لیں گے تو آپ کیسے خاموش رہیں گے، آپ کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات جو آپ کے سامنے ہو رہی ہو اور وہ بظاہراً ممنوع بھی ہو تو ممنوع امر دیکھ کر نبی خاموش تو نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ ساری بات اسی تناظر میں کہی وَكَيْفَ تَصْبِرُ۔ حضرت خضر نے ان کے ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے صبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے امور ہوں گے جو آپ کو برداشت نہیں ہوں گے، اور ایک نبی کے سامنے جب ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جو صورتاً ہی اگرچہ ممنوع ہوں، نبی اس پر صبر نہیں کرتا۔ اسی سے میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ بیان کرتا چلوں۔ یہ جو حدیث تقریری ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی رکھی تو اسے بھی حدیث سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ناجائز ہو رہا ہو، کوئی عمل ممنوع ہو رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کر لیں۔ اس لیے علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے گفتگو کی، ایک جو آپ نے عمل کیا، اور ایک کہ آپ کے سامنے عمل ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا یہ خود ایک دلیل شرعی ہے، حجت ہے، حدیث ہے۔ اگلی آیت ہے آخری آیت قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر آپ کے سامنے نہ کر دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہنے کے آداب بتائے، اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ استاد کے افعال پر، شیخ کے افعال پر مرید کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، منتظر رہنا چاہیے کہ وہ خود ہی اس حکمت کا اظہار فرما دیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعبیر نخل کا واقعہ ہوا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کھجوروں کے جو درخت ہیں وہ ہمیں پیداوار کم دے رہے ہیں۔ تو صحابہ میں عادت تھی کہ وہ نر اور مادہ کھجوروں کے بیچوں کا آپس میں ملاپ کروایا کرتے تھے، یعنی نر جو کھجور کے درخت ہوتے تھے ان کے بیج جو تھے وہ مادہ کھجور کے درختوں پر چھڑکاؤ کیا کرتے تھے،
اور ایسے ان کے ملاب سے جو ہے وہ کھجوروں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ صحابہ اکرام نے جب شکایت کی کہ کھجوریں زیادہ نہیں ہو رہی یا بڑھ نہیں رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سال یہ عمل نہ کیا جائے۔ تو ہوا بھی یوں کہ صحابہ اکرام نے وہ عمل نہیں کیا، لیکن کھجوروں کی پیداوار آگے سے بھی کم ہوئی، اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی حکمت جانے بغیر ہی جلد بازی میں یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیاوی امور کو مجھ سے بہتر جاننے والے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ اسی لیے فرمایا کہ صحابہ اکرام اگر صبر کرتے تو اس حکمت کو سمجھ جاتے، اس حکمت کی تہ تک جا پہنچتے۔ ان کے سوال کرنے نے ان کو اس حکمت تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ بظاہر وہ عمل ایسا ہے جو ناگوار لگا، صحابہ کے لیے تکلیف دہ رہا، پریشان کن رہا۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا عمل ہوا اور آپ نے اس پر سوال کیا، وہ اگرچہ آپ کے لیے پریشان کن ہو، تکلیف دہ ہو، لیکن آپ کو خاموشی رکھنی ہے، تو تب ہی آپ اس معاملے کی حقیقت کو جان لیں گے، حقیقت کو سمجھ لیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے چل کر آپ واقعہ دیکھیں گے کہ انہوں نے متعدد بار سوالات کیے، تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے سے جدا فرما دیا۔ آج کا درس ہمارا یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگلا رکوع جو ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز چند آیات جو ہیں 3 کے قریب آیات اب 15ویں پارے میں ہیں، اور باقی آیات انشاءاللہ 16ویں پارے میں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم 16ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ہمارا آخری رکوع تھا 15ویں پارے کا۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرمایا، پھر توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کا کام لیا، اور ہم 15 پارے مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے 15 پارے بھی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال رکھیں، کیونکہ دین کے کام بغیر توفیق الہی نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا